اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا جناب عالی، جناب اسپیکر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک واسٹ ایکسپیرینس لے کے آئے ہیں، آپ خود پولیٹیکل ورکر ہیں اور پختونخوا کی اسمبلی کو ایک بہترین طریقے سے چلا کے آئے ہیں، اور آپ کو بھی پارلیمانی روایات کا پتہ ہے، تھوڑا بہت ہم بھی سیکھ گئے ہیں۔ ظاہر ہے شروع میں ہم نئے تھے، 7واں سال ہے میرا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی اس آنریبل ایوان میں کوئی بھی شخص گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جب آپ اس کو فلور دیتے ہیں، چاہے وہ اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو، جب کوئی دوسرا ممبر اس پہ شاؤٹ کرتا ہے، وہ اس پہ نہیں، وہ اپنے آپ پہ شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ میں دونوں طرف کے لیے کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے، I honestly believe it by God I'm telling you this، کہ یہ جو دو کرسیاں بڑی آنریبل ہیں، کیونکہ دونوں، ایک اپوزیشن لیڈر دوسرا پی ایم، لیکن اگر پی ایم بول رہا ہے یا اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے تو we are all equals۔ The question is he or he is first among the equals۔ وہ جو آخر بینچ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے، کیونکہ وہ بھی ووٹ لے کے آیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے یہاں پہ آپ کے سوالات آئے ہیں کوئی بھی ان ایڈریسڈ نہیں جائے گا۔ میں شروع کرتا ہوں احسن اقبال صاحب کا۔ انہوں نے پولیٹیکل کم ٹیکنیکل ایک دو پوائنٹس بھی ریز کیے، لیکن ظاہر ہے چونکہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، انہیں پولیٹیکل سپیچ کرنی تھی، نو ہولڈز بارڈ، وی کانٹ آرگیو آن دیٹ۔ لیکن انہوں نے شروع میں نماز سے پہلے بھی بات کی، جب دوبارہ سٹارٹ کیا پھر وہی بات کی، ہارس ٹریڈنگ کی بات کی، اور یہ جھوٹ کے ہماری جو ہے حکومت جھوٹ پہ خدا نخواستہ چل رہی ہے، تو وہ پھر بحث جناب عالی بڑی لمبی چلی جائے گی۔ میں کیبنٹ پہ ہی اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں، لیکن اگر پوائنٹ بائی پوائنٹ وہ بتاتے کہ کس چیز میں ہم نے جھوٹ بولا، کون سی پالیسی، خاص کر ان کا ایک پوائنٹ پہ بڑا زور تھا کہ ہماری حکومت کا اور جناب وزیر اعظم صاحب کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، یا ہماری کورونا پہ کوئی پالیسی نہیں تھی، کووڈ پہ یا ایگریکلچر پہ یا پاورٹی ایلیویشن پہ۔ وہ سارے پوائنٹس میرے پاس نوٹ نہیں، کہ میرٹ کی بات انہوں نے کی کہ میرٹ پہ بلیو نہیں کرتے اور میرٹ کو انہوں نے فالو نہیں کیا۔ اس سے بڑا میرٹ کیا ہوگا؟ جو ابھی بھی انکوائری کی بات آنریبل ممبر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی ہے، تو میں یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی بگنز ایٹ ہوم۔ ٹھیک ہے، ہمارے کام میں سقم ہوں گے، جو آپ کا حق ہے، آپ ہمیں خواجہ صاحب بالکل آپ ریز کریں، آپ یہاں سے جو ہے رانجھا صاحب نے ریز کیے ہیں، بٹ کین یو ٹیل می، کین یو کوٹ می اے سنگل ایگزامپل؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، he has been the Prime Minister of Pakistan 3 times, People's Party has ruled this country 4 times. Can they quote a single example، ایک چھوٹی سی ایگزامپل، کہ انہوں نے اپنی جماعت کے کسی چھوٹے سے ورکر کے خلاف بھی کوئی ایسی انکوائری کال کی ہو؟ The moment the thing came flare up, the moment the sugar crisis flare up, I remember کہ وہیں کیبنٹ میں جو ہے عمران خان صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا، nobody will be spared۔ اور اس کا دیکھیں، جب سوال تو تب ہوتا جب ہم کسی کو چھپاتے یا کسی کو ٹارگٹ کرتے، امیجیٹلی انکوائری کال کی۔ مجھے یاد ہے ایف آئی اے کے حضرات وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ہمیں زیادہ ٹائم دیں۔ My cabinet colleagues will bear me out, they will agree with me کہ وہ ڈیمانڈ کے زیادہ ٹائم دے۔ خان صاحب کہہ رہے نہیں، 1 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا، 40-45 دنوں کے اندر جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو فورینسک کے لیے بھیج دیا، وہ بھی پبلک ہوئی، اور اس کو تمام کنسرن کوارٹرز کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ Nobody will be spared۔ کیا کوئی ایسی ایگزامپلز ہیں اس میں جو سقم ہے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ لیکن آپ جو کام نہیں کر سکے اور ہم نے کر دیا، تو I think we should at least give the credit where it is due۔ جس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت غلطی کر گئے اس پہ کرٹیسائز کر کے، وہ ہے احساس پروگرام، وہ ہے پاورٹی ایلیویشن ڈویژن جو کیبنٹ ڈویژن کے نیچے آتی ہے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ریسرچ بیس باتیں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، پورا پاکستان ہمیں سنتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جب پارلیمنٹ بولے تو پاکستان خاموش ہو کے سنیں، کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ پورے پاکستان کا مغز یہاں پہ موجود ہو، بہترین دماغ یہاں پہ موجود ہوں۔ ہاں، ہماری کمزوری ہمیں بتائیں، لیکن کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ جو کووڈ ہے پوری دنیا میں آیا؟ پوری دنیا میں پاکستان جیسے ممالک بڑے کم ہے جہاں 22-24 کروڑ کی آبادی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، کسی ایک ملک کی ایگزامپل آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جہاں 1,40,00,000 فیملیز کو اتنی خاموشی، اتنی احتیاط اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ فنڈز گئے کہ آپ سے زیادہ ہمارے ممبران جو ہیں، بعض ہمارے دوست جو ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں انوالو نہیں کیا، جو ان کا کسی حد تک شاید صحیح ہو، لیکن کوئی پولیٹیکل اس میں انٹرفیرنس عمران خان صاحب نے الاؤ نہیں کی۔ اور 1,40,00,000 فیملیز جو 10 کروڑ سے زیادہ افراد بنتے ہیں جناب اسپیکر صاحب، 12 ہزار روپے ان کے گھروں تک پہنچا دیے گئے۔ یہ اگر نہ پہنچتا آج ہمارا ہندوستان کی طرح حال ہوتا جو ہندوستان میں جناب اسپیکر صاحب ہوا ہے۔ I think we should give the credit۔
جناب علی جاب لیسنس کی بات ہوئی ہے اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دس از ورلڈ وائڈ کرائسس، لوگوں کے جابز گئے ہیں۔ یہی تو وہ بات ہے جو عمران خان صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ہم فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، امریکہ اور UK نہیں سہار سکا، جاپان نہیں سہار سکا، بڑے بڑے ملک جو ہمارے جو ان کے ایک سٹی کا بجٹ جو ہمارے پورے ملک سے کے بجٹ سے 2-3 گنا زیادہ ہے، وہ نہیں فل لاک ڈاؤن کو سہار سکے۔ آج آپ ہندوستان کی حالت دیکھ لیں، جس طریقے سے آج ان کی حالت ہوئی ہے کہ انہوں نے فل لاک ڈاؤن کی طرف گئے، کوئی انہوں نے جو ہے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ کل عمران خان صاحب نے جناب اسپیکر صاحب اس بات کو ٹچ کیا، اگر ہمارے معزز جو ممبران ہیں ان کو if they can recall تو خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری اکانومی افورڈ کر سکتی ہوتی، اگر ہم افورڈ کر سکتے ہوتے تو بیسٹ وے آؤٹ واز دس کہ آپ فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے کرم سے یہ کرائسس ہوا ہے۔ لیکن کوئی ایگزامپل اس وقت پاکستان میں ایسی نہیں ہے کہ نوکری جانے کی وجہ سے یا روزگار یا دہاڑی جانے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ چونکہ پیچھے سے حکومت نے آپ کو بیک اپ سپورٹ دی ہے تو حالات بہت تک نارمل جو ہے وہ رہے ہیں۔ یہاں پہ ڈائریکشن کی بات احسن اقبال صاحب نے کی ہے، وہ اس وقت تشریف لے جا چکے ہیں۔ I can bet on this, I can challenge him on this کہ ایک آدمی اگر اس ملک میں کلیئر تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس آدمی کا نام ہے عمران خان، وزیر اعظم پاکستان۔ پہلے دن سے وہ شریف آدمی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی غریب ملک ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، اس کو پورا بند نہیں کر سکتے، آپ جو ملک ہمیں ورثے میں چھوڑ کے گئے ہیں، آپ چھوڑ کے کیا گئے ہیں؟ 5 سال کی آپ کی حکومت جناب احسن اقبال صاحب گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہمیں بتائیں، ایک پوائنٹ بڑی ہے یعنی کہ چلو آئی ایکسپٹ کہ جو میاں صاحب کہتے تھے ایشین ٹائیگر بنائیں گے، ایشین ٹائیگر بنا دیا نا، یہ کیسا ایشین ٹائیگر ہے جو نہ چل سکتا ہے، جس کی نہ منہ سے آواز نکلتی ہے، جو نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ غرا سکتا ہے، یہ کیسا ایشین ٹائیگر آپ بنا کے گئے کہ ہماری ایکسپورٹ 1% آپ آن دا ایوریج 5 سال کی نہیں بڑھا کے گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کل یہیں پہ وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کے بات کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از دا پیرامیٹر جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے $20 ارب سے $3 ارب پہ لے کے گئے، یہ 6,000 سے 30,000 تک قرضے تو آپ لے کے گئے۔ تو اگر آپ ایک مضبوط آخری بات اس پوائنٹ پہ تگڑی اکانومی چھوڑ کے جاتے تو عمران خان صاحب بھی فل لاک ڈاؤن کر دیتے، لیکن نہیں کیا اس لیے کہ ان کو احساس ہے غریب کا۔ اب پاورٹی ایلیویشن پہ اور بھی ممبران نے اس پہ کرٹیسائز کیا ہے، کیا اس میں قباحت ہے کہ غریب آدمی جو وہاں ٹرائبل ایریا سے، فاٹا سے، ایکس فاٹا سے، وہ وزیرستان سے، وہ تربت سے، وہاں گلگت سے، وہ اسلام آباد یا کراچی آ کے مزدوری کے لیے آیا، رات کو کھلے چھت کے نیچے سو رہا ہے، اس کو اگر وہاں پہ ایک رہنے کے لیے چھت دے دی عمران خان صاحب نے تو کیا جرم کر دیا؟ اگر رات کو کھانے کے لیے دن کو مزدوری نہیں ملی اس غریب کو، اگر شام کو کھانے کے لیے اس نے ایک وقت کی روٹی کا انتظام عمران خان صاحب نے کر دیا تو کیا جرم کر دیا؟ ایگریکلچر پہ احسن اقبال صاحب نے اس کو بھی ٹچ کیا۔ اسپیکر صاحب سامنے ایک تعریف اچھی نہیں ہوتی، لیکن I would like to give you credit، ایگریکلچر پہ آپ ہمیشہ، اور آپ نے جو کمیٹی بھی بنائی ہے that is doing good۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے کسان کے ساتھ احسن اقبال صاحب ظلم کیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے جہاں فوائد ہیں، 18ویں ترمیم کے کچھ نقصانات بھی آئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے and I can challenge anyone on this کہ آپ میرے ساتھ اس پہ بات کریں۔ 2011-12 کے بعد جب سے 18ویں ترمیم جناب اسپیکر صاحب آئی ہے، 65% ملک، 70% ملک زرعی ہے، آپ کی 60% کے قریب سپینڈنگ ریاست ہے پاکستان کی، صرف مرکز کی نہیں، پوری ریاست صوبوں کی مرکز کی ملا کے 18ویں ترمیم کے بعد کوئی کہتا ہے تمہارا کام ہے، کوئی کہتا ہے تمہارا کام ہے۔ وہ ملک جو 65% زراعت پہ مبنی ہے، آپ نے 60% اس پہ انویسٹمنٹ کم کی ہے، قصور کس کا ہے؟ منسٹرز کی بات انہوں نے کی، نیب کی بات کی انہوں نے۔ I thought he was supposed to be talking on cabinet division۔ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ this floor is not for fighting personal battles۔ یہیں پہ کھڑے ہو کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کی جناب اسپیکر صاحب، یہ پلیز نوٹ دس پوائنٹ۔ I want the media of Pakistan, electronic and print media, to take this out. For me, that was the most important point in his speech. Apart from talking about Riyasat-e Medina,
اس کے ساتھ یہ بہت اہم تھا، انہوں نے کہا میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. احسن اقبال صاحب، کل عمران خان صاحب نے یہاں پہ بات کی ہے، میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ جو اس ملک میں جس نے مس اپروپریشن کی ہے، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اسے پوچھا کہ نہیں. تو نیب تو آپ لوگوں نے بنایا، نیب کا لا تو آپ لوگوں نے بنایا، نیب کا چیئرمین تو آپ لوگوں نے اپوائنٹ کیا. وائی از عمران خان اینڈ وائی از تحریک انصاف ریسپانسبل فار دیٹ؟ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی، وائی ڈونٹ یو ریزالو آل دیز میٹرز؟ اور 2 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا صرف ہمارا قصور ہے کہ نیب لا میں ہم آگے نہیں گئے؟ بجٹ ایلوکیشنز کی بات کی، ایس ڈی جیز کی بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام ہے پاکستان کے عوام کے لیے. آپ کے دور سے ایم ڈی جیز کی صورت میں چلتا رہا، پاکستان کے عوام کو تھوڑا بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے، بہت ہونا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے. فنڈ زیادہ ہوں گے تو انشاءاللہ سب کو ملیں گے. ٹورزم پہ انہوں نے بات کی ہے. ٹورزم از دی تھنگ وچ کین ٹیک پاکستان، یہ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جناب اسپیکر صاحب جنہوں نے ٹورزم پہ بہت زیادہ جو ہے، اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں، اس پہ فوکس کریں تو یہ ہمارے ناردرن ایریاز، یہ ہمارا خیبر پختونخوا گلیات، یہ ہمارے ہنزا سائڈ، یہ سارے جو ہیں دنیا کے سوئٹزرلینڈ لوگ بھول جائیں. اور اس پہ شاید ہمارے معزز ممبران کو پتہ نہ ہو، لیکن ہماری صوبائی خیبر پختونخوا کی حکومت نے بڑا کام کیا پچھلے 5 سال جب آپ اسپیکر تھے، خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور ابھی بھی وہاں پہ چونکہ ظاہر ہے ٹورزم ڈیوالو سبجیکٹ ہے اور آپ خود اپنی بات کی نفی کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں صوبوں کو مضبوط کریں، جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو کیا ہے، ہم اس کو مضبوط کر رہے ہیں، صوبوں کو ٹورزم دے کے اس کو مضبوط کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے پوائنٹ آتا ہے کہ مرکز میں فنڈ نہیں دے رہے، حالانکہ مرکز میں بھی اس پہ بھی ایک پالیسی بن رہی ہے کہ دنیا کی سطح پہ مرکز کی سطح سے، فیڈرل گورنمنٹ کی سطح سے ٹورزم کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہم نے صوبوں کو اس میں مضبوط کیا ہے. آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ خود صوبوں کے حقوق کے سب سے بڑے دائی ہیں. شوگر مافیا کی بات انہوں نے بھی کی اور میڈم ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی ہے، اس پہ بات کر چکا ہوں. میں نہیں سمجھتا اس پہ زیادہ بات کی ضرورت ہے. وقت ثابت کرے گا کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کسی کو بچایا. کیا عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے لوگوں کو جو ہے رات کی تاریکی میں جہازوں میں بٹھا کے باہر بھجوایا؟ کیا عمران خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنے فائنانس منسٹر کو جو ہے ملک سے باہر نکلنے کا موقع دیا؟ کیا عمران خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنے جو ان کے گھر کے بچے ہیں، ان لوگ ہیں، ان کو جو ہے باوجود اس کے کہ وہ عدالتوں میں مطلوب تھے ان کو باہر نکلنے کے موقع دیے؟ یا انہوں نے انصاف کا، احتساب کا کی ابتدا اپنی جماعت اپنے گھر سے کی؟ یہ وہ آدمی ہے پاکستان کا، بالکل کسی کی بے جا تعریف نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں جواب دہ اس لیے ہوں کہ میں اس وقت 2 سال سے 21 مہینوں سے اس ملک کا وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہوں. میرے سامنے شفقت محمود بھائی بیٹھے ہیں، وہاں حماد بیٹھا ہوا ہے. They are responsible. Why? Because they are enjoying public office. Imran Khan did not enjoy the public office for a single day during his cricketing career. دنیا بھر سے وہ پیسہ لا کے ادھر لاتا رہا. یہیں سے عمران خان صاحب کے اس اسپتال پہ کیا ٹیکس نہیں ہوتے رہے؟ کیا اس اسپتال کو جو ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ اس میں تو غریب آدمی کے بچوں کے کینسر کا علاج ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے اس کمائی کا بھی حساب دیا جو انہوں نے باہر کما کے 18 سال پاکستان سے باہر کما کے ادھر لے کے آئے. اگر انہوں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں اپنا احتساب دیا ہے، سپریم کورٹ سے صادق اور امین کی سرٹیفیکیشن جو شاید پاکستانی عوام کو ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کو شاید ضرورت تھی، آپ کے لیے انہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے. اگر وہ 10 مہینے کا حساب دے سکتے ہیں پوری زندگی کا، آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں شکایت کرتے ہیں؟ اس کے بعد 2-3 پوائنٹس وائنڈ اپ کریں پلیز. جی، کچھ ریپیٹیشن بھی آئی ہیں ہمارے آنریبل ممبران کی. شاہد رحمانی صاحبہ نے سپیچ کی ہے، ہماری بہن ہیں، پچھلے ٹرم میں بھی ہماری کولیگ تھی، ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. آج وہ سپیچ کے دوران روئی ہیں تو ہمیں بھی اس کا احساس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وی آل فیلٹ فار ہر، لیکن انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں، دیکھیں انہوں نے فورن ٹرپس کی بات کی ہے، خرچے کی بات کی ہے، تو کل تو وزیر اعظم صاحب نے خود وہ آپ کو بتا دیا کہ زرداری صاحب جب باہر تشریف لے جاتے تھے، یا میاں صاحب جب تشریف لے جاتے تھے، یا گیلانی صاحب یا شاہد صاحب، خاقان صاحب جب جاتے تھے، ہمارا تو ان سے 4 گنا 5 گنا کم خرچہ ہے وزیر اعظم کا. یہی تو ہم گلا کرتے تھے نا ماضی میں کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے یا کوئی بھی، وائی وی اونلی ریسٹرکٹ آور سیلز ٹو پی ایم، کوئی بھی سرکاری افسر ہو، کوئی بھی وزیر ہو، جیسے ہی اس کو عہدہ ملتا ہے سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کوئی بادشاہ بن گیا ہوں. تو اگر اس کا خرچہ کم ہو گیا ہے تو یہ تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے. کیبنٹ سیکریٹریٹ کے خرچوں کی بات ہوئی، پی ایم آفس کے خرچوں کی بات ہوئی، فیکٹس فگرز ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے خرچے گھٹائے ہیں.
قومی اسمبلی اپنا خرچہ گھٹایا ہے, صدر مملکت پریزیڈنٹ ہاؤس نے اپنا پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ اپنا خرچہ گھٹایا ہے, پی ایم سیکریٹریٹ نے خرچہ گھٹایا ہے. اور چونکہ میں کیبنٹ ڈویژن کو ڈیل کرتا ہوں, میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 50% ہم نے وہاں پہ جو افراد کام کرتے تھے کم کیا, کسی کو نوکری, ان کو پھر باقی ڈویژن میں کھپایا ہے, لیکن پی ایم آفس میں ہم نے 500 سے 250 کے قریب بندہ کم کیا ہے, کیونکہ وہ کوئی بادشاہ کا گھر تو نہیں ہے, وہ تو اس ملک کے خادم کی رہائش گاہ ہونی تھی, اور عمران خان صاحب تو رہتے ادھر نہیں ہے, خرچہ ہی اپنا خود اٹھاتے ہیں. تو یہ سوال بڑا ہی مجھے عجیب لگا. بی آئی ایس پی کی بات کی, اس کو بھی شارٹلی میں ٹچ کر دیتا ہوں. آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ بی آئی ایس پی کا جو آپ کے زمانے میں 100 ارب سے کم کا ہوتا تھا, اب احساس پروگرام میں ہم نے اور اس میں چیزیں لے کے آئے, 200 ارب سے بڑھا دیا ہم نے. یہ تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے. این ایف سی پہ حماد اظہر صاحب نے سینٹ میں بھی بالکل کلیریفیکیشن دی ہے. جناب اسپیکر صاحب, کل یہاں بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ آپ لوگ سینٹ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, حماد صاحب نے بڑا اس کو الیبوریٹلی ڈسکس کیا کہ ہمارے, اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے جناب اسپیکر صاحب, کہ ہمارے آنریبل ممبران بلوچستان سے جو آتے ہیں یا جو ارسٹرائل فاٹا سے جو بات کرتے ہیں, خاص کر بلوچستان سے, وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے خدا نخواستہ جو ہے وہ بلوچستان کے کوئی فنڈ این ایف سی میں گھٹا دیے ہیں. وہ خدا کا واسطہ ہے, پلیز کسی کو مس گائیڈ نہ کریں. بلوچستان کے فنڈ ہم نے گھٹائے نہیں, ہم نے تو بڑھائے ہیں. حماد اظہر صاحب از آن ریکارڈ, ابھی وہ فائنانس پہ وائنڈ اپ کریں گے, پھر آپ کو دوبارہ وہ فگرز بتا دیں گے. وائی آر وی مس کوٹنگ پیپل؟ کسی کا ہم گھٹا سکتے ہی نہیں ہیں. سندھ کا جو حصہ ہے وہ اس کو ہم اگر چاہیں بھی تو نہیں گھٹا سکتے, ہم نے کیا ہی نہیں ہے, تو کیوں وہ بات کرتے ہیں جو ہوئی نہیں ہے. یہ ایڈوائزرز کی اور ان کی نیشنلٹی کی بات ہوئی ہے, یہاں رانجھا صاحب نے بھی ریز کیا, عمران خان صاحب نے ان کو ڈائریکشن دی ہے. تقریباً بہت سے لوگوں نے, دوستوں نے جو ہے, آنریبل کولیگز نے وہاں پہ اپنی نیشنلٹیز اور جو بھی ان کے اثاثے ہیں, کچھ نے تو جیسے امین اسلم بھائی ہیں, وہ تو ہلکے کی سیاست بھی کرتے ہیں, وہ تو پہلے سے ہی وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں, وہ دے چکے ہیں, باقی بھی تقریباً سب دے چکے ہیں. اگر چاہتے ہیں جیسے سارا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس ایوان کے ساتھ, ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے جناب عالی شیئر کر لیں گے. ہاں, میں اس بات سے رانجھا صاحب کی ایگری کرتا ہوں, کیونکہ پریمبل آف پاکستان کہتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ عوام کے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ اس کو ان کے تھرو ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ ملک میں چلے گی, ملک چلے گا الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں. آئیڈیل یہی ہے. آپ کے دور میں بھی جو ہے کچھ نان الیکٹڈ لوگ ایڈوائزرز کی شکل میں آتے رہے, کیونکہ کچھ ٹیکنیکل چیزوں میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے, جیسے فائنانس ہے اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے, انڈسٹری میں ضرورت پڑتی ہے, آپ کو ٹیکسٹائل میں ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو کرمنل جورسڈکشن میں آپ کو ایسٹ ریکوری کے لیے کچھ اسپیشلائزڈ وکلاء حضرات کی ضرورت پڑتی ہے. وہ خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ان کو لیا ہے. لیکن اگر آپ کی اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی ریزرویشن ہوتی ہے, انشاءاللہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. کوئی لیگیلٹی جو ہے وہ نہیں ہونی دی جائے گی. اگر عمران خان صاحب خود اپنے کوئی, دیکھیں مجھے اسپیکر صاحب, یہ بڑی میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں, سارے میرے کیبنٹ کولیگز اس بات کے گواہ ہیں. یہ ملک کا واحد وزیر اعظم, مجھے نہیں پتا خواجہ صاحب, آصف صاحب ادھر موجود ہیں, یہ کیبنٹس میں رہے ہیں, کیا میاں صاحب نے کبھی ایسی بات اپنی کابینہ میں کی ہوگی, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آئی ایم ناٹ بین پارٹ آف دیٹ اور نہ آئی ایم پریوی ٹو دوز ڈسکشنز. بٹ اپنی حد تک میں بتا سکتا ہوں کہ ہماری حکومت میں پہلے مہینے میں عمران خان صاحب کی کابینہ, جب میں اس میں شامل ہوا, مجھے یاد ہے انہوں نے کابینہ کے ممبرز کو سامنے بٹھا کے ایک بات کی. انہوں نے کہا میں ادھر کوئی سیاست وغیرہ اپنی ذات کے لیے کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن کسی کرپٹ آدمی کو اپنی کابینہ میں نہیں چھوڑوں گا. اینڈ ہی اسٹیز ٹرو ٹو ہز ورڈ. تھینک یو علی محمد خان صاحب, پلیز وائنڈ اپ. آخری جی, یہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب کے ایک پوائنٹ کا تو میں, جو انہوں نے شوگر پہ انہوں نے بات کی, اس کا تو میں خیال میں جواب دے چکا ہوں. آئی ایگری ود ہر کہ آف کورس دس از نرو سینٹر آف دی گورنمنٹ, اس میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے. جو کرونا پہ انہوں نے بات کی کہ لاسٹ میٹنگ میں کہ آفٹر سیشن جو ہے وہ کوئی پوائنٹ آپ نے کرونا پہ ریز کیا تھا, سوری اب پراپر میرے پاس وہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کوئی اس میں ایشو ریز کیا تھا, اگر آپ دوبارہ اس کو ریز کرنا چاہتی ہیں. کمیونیکیشن ڈیسیجنز کے لینگویج سے جو میں سمجھتا ہوں وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بچتی ہے, تو ٹھیک ہے ہماری کوئی غلطی ہوگی, لیکن اگر اس طرف سے بھی احتیاط ہو, اور میں سمجھتا ہوں اس بجٹ سیشن میں بہت حد تک امپرومنٹ آئی ہے. جس طرح کل وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے, پورا ایوان نے سنا ہے, اسی طرح جب آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں اوور اینڈ ابو کافی اچھا اس میں جو ہے وہ رہا ہے. ڈیسیجن میکنگ وہ کہتی ہیں کہ کون کرتا ہے, تو میرے خیال میں تو وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی معلوم ہو تو ہمیں بتا دیں. ایویشن کے حوالے سے میں بات کروں گا, کافی تفصیل سے بات کی ہے.
دیکھیں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر رہا جناب اسپیکر صاحب، ساری انکوائری رپورٹ ایز پر کمٹمنٹ جناب غلام سرور خان صاحب یہاں لے کے آئے، اور پرسوں ترسوں انہوں نے یہاں پہ جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا اسی دن آئے، اور اس کے اگلے دن انہوں نے پریزنٹ کی ہے، اور یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ اس کی ڈیٹیل انکوائری سال بعد وہ بھی لا کے ادھر پبلش کریں گے، اس کے یہاں پہ ایوان کا حصہ بنائیں گے۔ اور اس میں انہوں نے، مجھے یاد ہے، آئی ڈونٹ نو اسپیکر صاحب کہ آپ اس وقت چیئر پہ تھے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کمٹ کیا ہے اس ہاؤس کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سقم ہے تو آپ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں، کمیٹی میں بھی ہی از ریڈی ٹو آنسر اینی کوسچنس۔ تو آئی وڈ ریکمینڈ ہیئر کہ جو انہوں نے اس ایکسیڈنٹ کی بات کی ہے اس کو کمیٹی میں بھیج دیں کہ جو وہاں کوئریز ہوں گے وہ آنسر ہو جائیں گے۔ اور آخری بات انہوں نے یہ فرنس آئل کی اور جناب علی پیٹرول وغیرہ کی کر دی، تو اس کی جناب علی وجہ یہ ہے، اس بات پہ تو سب ایگری ہے نا کہ اس ملک میں مافیاز رہے ہیں، اگر مافیاز نہ ہوتے تو یہ ملک 70 سال بعد 30,000 کے قرضوں تلے عمران خان کے ہاتھ نہ دیا جاتا، یہ ملک تباہ حال صورت میں نہ ملتا۔ جس کرپٹ مافیا پہ جس جگہ پہ عمران خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے، اس حکومت نے ہاتھ ڈالی ہے، وہاں سے چیخیں نکلی ہیں، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے وہ پیٹرول مافیا ہو، چاہے وہ ہاسپٹل ڈرگز مافیا ہو، جہاں بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں کسی چیز کو ریفارم کرتے ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے ہاتھ تگڑے کرنے چاہیے کہ وہ مافیاز پہ ہاتھ ڈالیں۔ اور آخری بات، اس پہ علماء کرام کا بہت بڑا اس میں کردار ہونا چاہیے کہ وہ بات جناب اسپیکر صاحب جو ممبر و مسجد میں ہوتی تھی، وہ بات جو ممبر و مسجد میں ہوتی تھی کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، اور یہاں پہ مدینہ کی ریاست کی طرز کی ریاست، آج اگر وزیر اعظم پاکستان پر اللہ تعالیٰ نے مدنی ریاست کی بات جاری کر دی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت میں یہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد ہم سب نے پاس کی ہے، اگر وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کا مذاق اڑائیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ آپ ہمیں بتائیں کہاں سقم ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں، لیکن خدا را اس بات کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنا سکتے ہیں، کوئی نہیں بنا سکتا، وہ ایک تھی دنیا میں، لیکن اس کے قریب تو جایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ Thank you. Now I put demand number 1 to the House. The question is that demand number 1 as moved be granted. All those in favor will say aye. Aye. All those that will say no. I think ayes have it and consequently demand is granted. Demand number 2. Now I put demand number 2 to the House. The question is that demand number 2 as moved be granted. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it and consequently demand is granted. Demand number 3. Now I put